السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر مرد اور عورت دونوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اور ایجاب و قبول کیا جاتا ہے۔ جب تک دونوں ایجاب و قبول نہیں کرتے اس وقت تک نکاح جائز نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی عورت بھی خاوند کو پسند کرتی ہے اور خاوند بھی عورت کو پسند کرتا ہے، جس کو شریعت میں ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ دونوں کی مرضی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے تم نکاح کرو۔ یعنی جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے کیا نکاح کرو۔ اگر تمہیں کوئی عورت پسند نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تو مرد کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ کیا انکار کر دے، شادی نہ کرنا چاہے، نکاح نہ کرنا چاہے تو انکار کر سکتا ہے۔ اور یہی جو ہے اختیار اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی دیا ہے۔ عورت سے بھی اس کی مرضی جاننا یہ لازمی چیز ہے۔ اگر عورت انکار کر دیتی ہے تو شادی نہیں کرنا چاہتی، تو اس کا انکار جو ہے یہ شادی کی رکاوٹ ہوگا، شادی جائز نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیوں بنایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے نکاح، یہ شادی کیوں اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ بھی بیان فرمایا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو ہے پیار و محبت ہو۔ پیار و محبت بھی ایک شادی کا ایک مقصد ہے۔ یہ تینوں چیزیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی اس وقت تک نہیں کی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال نہیں ہوا، انہوں نے وفات نہیں پائی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ آپس میں پیار و محبت بھی تھا۔ اس رشتے کو پیار اور محبت سے انجام دیا۔ کوئی جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو ایسی کوئی کراہت والی بات نہیں پائی گئی اس رشتے میں جو کیا ہے پیار و محبت کے خلاف ہو۔ تو جو اعتراضات کرتے ہیں وہ جھوٹے قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔